السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس دنیا میں اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ان ایام کو سالوں میں، مہینوں میں، ہفتے اور دنوں میں تقسیم کیا ہے، اور کئی ایسے مہینے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی حرمت والے بنایا، کئی ایسے دن ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی سردار بنایا ہے، بابرکت بنایا ہے، اور کئی ایسے اوقات بھی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی بہتر اوقات، بابرکت اوقات اور سب سے افضل اوقات قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر انسانوں کے لیے عمل کا حکم دیا، ہر عمل کو ایک خاص وقت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ 5 وقت کی نمازیں 5 وقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ حج کا موسم حج کے مہینے میں آتا ہے، اس کے علاوہ رمضان میں روزے اسی خاص مہینے میں آتے ہیں، تو ہر عمل ایک خاص وقت سے جڑا ہوا ہے۔ وقت سے پہلے کرنا یہ قابل قبول نہیں، اور وقت کے بعد کرنا یہ قضاء کے حکم میں آ جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی ہر وقت میں خاص عمل رکھا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں کہ رمضان کے اس آخری عشرے میں ایک ایسا وقت جو اپنے زندگی بھر کے اعمال میں بہترین وقت ہے، اور ایسا وقت جو ایک عمل کرنے سے، اس رات کو عمل کرنے سے ساری زندگی عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک ایسا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخری عشرے میں رکھا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے لیے بہترین وقت قرار دیا۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے ہیں لیلۃ القدر کے متعلق، کہ لیلۃ القدر کے احکامات کیا ہیں، اس کے فضیلتیں کیا ہیں، اور اس کے درمیان جو بھی اختلاف ہے ان باتوں کو ہم سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ سب سے پہلے آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق کہا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ انا کنا منذرین، اور ہم ڈرانے والے ہیں۔ سورۃ الدخان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کو نازل کیا اور فرما دیا کہ جو رات ہم نے قرآن کو نازل کیا وہ بہت بابرکت رات ہے۔ جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا وہ بہت برکت والی رات ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کنایا دیا ہے کہ ہاں ایک رات ہے جو بہت بابرکت ہے، جس میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اشارہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس اشارے کو واضح کرتا ہے کہ وہ رات کب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ اس کتاب کو ہم نے اس وقت نازل کیا، اس رات نازل کیا جو رمضان کے راتوں میں سے ایک رات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو رات سورۃ الدخان میں کہا کہ لیلۃ مبارکہ، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ کرتے ہوئے، اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ رمضان کے راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اللہ نے شعبان کی رات میں الگ اور رمضان کے رات میں الگ الگ قرآن اللہ تعالیٰ نازل نہیں کیا، ایک رات میں اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کیا ہے، اور وہ رات بابرکت ہے، اور وہ رات رمضان کے راتوں میں سے ایک رات ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور وضاحت کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ اب اختلاف کی ضرورت نہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں ہی نازل کیا۔ لیلۃ القدر یہ بہت بابرکت رات ہے، رمضان کے راتوں میں سے ایک رات ہے، اور قرآن کے نازل کردہ راتوں میں سے ایک رات ہے۔ تو واضح ہو گئی، اس میں کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں کہ جو رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو نازل کیا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ مکمل علماء اس بات پر اتفاق ہے۔ اچھا، لیلۃ القدر، اس رات کو لیلۃ القدر کا نام کیوں رکھا گیا؟ القدر کے معنی کیا ہیں؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔
ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الاخر والقدر خیرہ و شرہ۔ تو تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکانوں میں سے ایک چھٹا رکن ہے، اہم رکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس پر ایمان لانا۔ تو القدر خیر و شر، تو یہاں پر لیلۃ القدر وہی نام پر رکھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں کئی تقدیریں لکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو کئی زندگیوں کو بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو کئی فیصلے کرتا ہے۔ تو اس کے متعلق ہمارے سامنے مکمل ایک آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ دخان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کیا، کہتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ اسی رات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے معاملوں کو الگ الگ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے معاملوں کو تقسیم کر دیتا ہے، کس کو کتنی عمر، کتنا رزق اور کتنی زندگی، کس کی موت کہاں پر ہوگی، اولاد کتنی ہوگی اور اس کی زندگی میں کیا کچھ اچھائیاں اور کیا کچھ برائیاں ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر کی رات میں کرتا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو قرآن میں ذکر کیا ہے۔ تو جو شعبان کی رات میں جو لوگ آج کہتے ہیں کہ شعبان کی رات میں چیزیں ہونے والی ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ سورۃ لیلۃ القدر میں یہ تمام چیزیں ہونے والے ہیں، تو اختلاف کرنے کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہی۔ اچھا، لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی فضیلت سب سے بڑی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے قرآن میں ایک مکمل سورت ہی نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک موضوع پر ایک سورت نازل کیا، تو لیلۃ القدر کی فضیلت بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ القدر نازل کیا، یہ اس کی اہم فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ دوسری بہت بڑی فضیلت یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اس قرآن کو نازل کیا جو انسانوں کے لیے نور ہے، انسانوں کے لیے شفا ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، انسانوں کے لیے نجات ہے، انسانوں کے لیے کامیاب راستہ ہے، انسانوں کے لیے یہی کتاب اصل مقصد حیات ہے۔ اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اہمیت کو ابھارنے کے لیے سوال کرتا ہے کہ تم لیلۃ القدر کیا ہے جانتے ہو؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تیسری فضیلت بیان کرتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ اسی رات کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر ہم 1000 مہینوں کو دنوں میں تقسیم کریں گے تو 30,000 دن ہوں گے، اگر ان 30,000 دنوں کو سالوں میں تبدیل کریں گے تو 80 پر 3 سال چند دن آئیں گے، تو ہماری زندگی جو 60 سال 70 سال نہ جانے کتنی عمر ہے، 80 پر 3 سال اگر ہم کامیاب عمل، مقبول عمل اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس رات کو کر لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو واضح قرار دیا کہ خیر من الف شہر، یہ رات ایسی رات ہے کہ جو بندہ ساری زندگی عمل کرے، صرف اسے ایک رات میں عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو ساری زندگی کا جو اجر ملے گا اس ایک رات کے عمل پر عطا کرتا ہے۔ یہ تیسری بہت بڑی فضیلت ہوئی۔ اس کی ایک چوتھی فضیلت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، تو اس رات میں جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، مکمل فرشتے اس دنیا پر اتر جاتے ہیں۔ دنیا میں کہیں پر کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہوتی جہاں پر فرشتہ نہ ہو، دنیا کے ہر کونے کونے میں جہاں بھی خالی جگہ ہے مکمل فرشتے نازل ہو جاتے ہیں۔ والروح فیہا، اور اس میں مکمل جبرائیل علیہ السلام جو سردار ہیں تمام فرشتوں کے، یہ بھی دنیا پر اتر آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو اتنی بابرکت قرار دیا کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں، اور اس میں حدیثوں میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات بھر فرشتے مسجدوں میں جو کچھ بندے عبادت کرتے ہیں، جہاں گھروں میں عورتیں عبادت کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے ان کی قبولیت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی رحمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندوں کے لیے کئی کچھ دعائیں کرتے ہیں۔ اور ایک پانچویں فضیلت لیلۃ القدر کے بارے میں یہ بھی بتائی گئی کہ من کل امر، فرشتے نازل ہوتے ہوتے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر بنائی ہے ان کو لے کر آتے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھٹی فضیلت یہ ہے کہ سلام
سلامتی والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سلام ہے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ سلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی دیتا ہے۔ سلامتی امن و سکون ہے، انسان کی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو یہ سلامتی والی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بابرکت تقدیر، قرآن کا نازل کرنا، فرشتوں کا نازل ہونا، کئی دنوں اور کئی مہینوں سے زیادہ بہترین رات، اس کی فضیلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے۔ اب رہا چھوٹا سا مسئلہ کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، اس کے متعلق بہت زیادہ اقوال ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے، امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں مکمل 40 اقوال اس کے متعلق ذکر کرتے ہیں کہ 40 علماء کے اقوال ہیں کہ کون سی رات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو بدلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو 27ویں بھی بناتا ہے، 25ویں بناتا ہے، 21ویں بناتا ہے، 29 بھی بناتا ہے، چاہے تو درمیان میں 24، 26، 28 جو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ بنا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ القدر نازل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مکمل سورہ نازل کیا، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیٹ بھی بتا دے سکتا تھا کہ کون سی رات ہے۔ تو آج ہم اسے متعین کرنا، یہ ہمارا اختلاف کا سبب بن چکا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے مکمل 40 اقوال ذکر کیے ہیں، جبکہ ہمارے سامنے ایک حدیث متفق علیہ حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، التمسوا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں وطر کی راتوں میں، تواتر میں، یہ وطر کے دنوں میں اس کو ڈھونڈا کرو۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ڈھونڈو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کو بتائے تھے، باقاعدہ اللہ کے رسول جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے کو مخفی رکھا، چھپا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول کو روک لیے، تو اس میں انسانوں کی رحمت ہے، اس میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث کے آخری عشرے میں مکمل عبادت کرو۔ انسان کو کہیں پر یہ بتایا نہیں گیا کہ مکمل راتیں عبادت کریں، سارے سال میں سے صرف 10 راتوں کو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ڈھونڈو، تو صرف کم از کم ہم ان 10 راتوں میں، خاص طور پر ان وطر کی 5 راتوں میں، 21، 23، 25 ان راتوں میں ہم کو ضرور محنت کرنا چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 27ویں رات لیلۃ القدر متعین ہے، ہاں اس کی بھی حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، واللہ انی لاعلم، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ رات کون سی رات ہے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیامہا، اللہ کے رسول نے اس رات ہم کو حکم دیا کہ لیلۃ القدر ہے، اس وجہ سے پڑھا کرو۔ اور باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات اللہ کے رسول نے حکم دی تھی، وہ رات ہی لیلۃ 27، وہ رات 27ویں رات تھی۔ تو صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے۔ ہاں اس میں علماء نے سمجھانے کی کوشش کرے ہیں، جو حدیث ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرے ہیں، یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو کہ رات لیلۃ القدر ہے، تو اللہ کے رسول کی حدیث صحیح ہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، مگر اللہ کے رسول نے یہ بھی تو حکم دیا ہے کہ 10 راتوں میں ڈھونڈا کرو، تو اس وجہ سے یہ رات اللہ کے رسول کے زمانے میں ہو گئی، تو ہم کو اس میں مکمل محنت کرنا چاہیے تو یہ 27ویں بھی آ سکتی ہے، اس سے پہلے اس کے بعد بھی آ سکتی ہے۔ یہ دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ڈھونڈو، یہ بھی اس سمجھانے کے لیے علماء نے اس کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ڈھونڈنے کا حکم دیا ہے، تو ضرور اس میں ڈھونڈنا چاہیے۔ اور ایک یہ بات جو علماء اکرام بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو چھپا کر رکھنے میں انسانوں کی رحمت ہے، تاکہ وہ کثرت سے عمل کرے، اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس وجہ سے چھپا رکھا ہے کہ اس کی اتنی زیادہ قدر ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت اتنی زیادہ ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں جو ہیرا ہوتا ہے، چاندی ہو، سونا ہو یا موتیاں ہو، یہ ایسی قیمتی چیزیں ہیں، بہت زیادہ لوگوں کے درمیان قیمتی چیزیں اور بہت ہی زیادہ شہرت کے لیے، بہت ہی زیادہ عزت اور قیمتی مالداری کے لیے یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ انسان بہت محنت کرنے کے بعد، بہت زیادہ دن لگانے کے بعد، بہت گہرائی کے بعد
یہ چیزیں ملتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رکھا ہے کہ صرف ہم 27ویں رات متعین کر لیں اور اس پر عمل کرتے رہیں، تو اگر دوسری رات میں ہو تو ہم اسے ضرور چھوٹ جائیں گے۔ تو 10 راتیں محنت کرنے کی کوشش کریں، اس بات کو سمجھیں، اختلاف کرنے کی اس میں کچھ ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چند علامتیں بتائے ہیں جو صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ رات ایسی رات ہوگی جو ایک دم اس کی صبح سورج صاف ہوگا، بھاپ نہیں ہوگی، شعائیں تیز نہیں ہوں گی، ایک دم صاف سورج ہوگا۔ جس طرح رات کو 14ویں کا چاند رات کو نظر آتا ہے، اس طرح سورج بھی نظر آنے لگے گا، اتنا صاف ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول نے صحیح مسلم کی حدیث میں قرار دیا۔ اور ایک حدیث ابن خزیمہ میں موجود ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ رات، جس رات لیلۃ القدر ہوگی، بہت ٹھنڈی رات ہوگی، اور جب صبح ہوگی تو بہت ٹھنڈی صبح ہوگی۔ طبرانی کی ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو رات لیلۃ القدر ہوگی وہ بہت روشن ہوگی، بہت زیادہ اس میں اجالا ہوگا، اس دن کوئی ستارہ نہیں گرے گا، اس دن کوئی شیطان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اس وجہ سے کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور کوئی شہاب ثاقب یعنی کوئی ستارہ کسی شیطان کو بھگانے کے لیے کوئی ستارہ نہیں گرے گا۔ تو یہ چند ایسے علامتیں ہیں جس کو دیکھ کر ہم اس بات کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ رات ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہم اعمال کے بارے میں بات کریں تو لیلۃ القدر کے متعلق جتنے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشر اواخر میں اعمال کیا کرتے تھے، جو محنتیں کیا کرتے تھے کہ رات کو خود اٹھنا، دوسروں کو اٹھانا، اس میں رات سے تلاوت اور دعا کا اہتمام کرنا، یہ تمام چیزیں اسی میں ہیں۔ اس کے متعلق ہم نے مکمل ایک ویڈیو بنا چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث، مشہور حدیث ہے، جو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر ان واقفت لیلۃ القدر، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں گی تو اس وقت میں کیا دعا کروں؟ اگر میں پا لوں، اپنے مجھے معلوم ہو جائے کہ یہی لیلۃ القدر ہے تو اللہ سے کیا دعا کروں؟ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا اور معاف کرنا پسند ہے، مجھے معاف فرما دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا لیلۃ القدر کے متعلق، عشر اواخر کے متعلق سکھائی ہے، تو آخری عشرے میں اس دعا کا اہتمام کریں، ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر رمضان لیلۃ القدر نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔